تو شبر زیدی صاحب، جو اب معاشی ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس یہ کارڈ بھی ہے، ہم جو ہے پوسٹ پون کر سکتے ہیں الیکشن. سر اوور ٹو یو، ایکسپلین کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، کوئی حل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے ابھی ایک چیز کا ذکر کیا ہے، دوسری چیز کا ذکر شاید نہیں کیا. آج ڈالر 18 روپے بڑھا ہے اور ساتھ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 17 سے 20% کر دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بالکل شرح سود، بالکل صحیح. یہ جو شرح سود جو بڑی ہے اور یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑا، جو ڈالر میں ایکسچینج ریٹ بڑا ہے اور جو مہنگائی کی شرح ہے، اس میں پاکستان کا عام آدمی اب زندہ نہیں رہ سکتا. اس پہ مجھے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اور اب سوال صرف یہ رہ گی، اور اس کے بعد ایک اور چیز جو شاید آپ تھوڑا مس کر رہے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے گورنمنٹ نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے ریگارڈنگ آئی ایم ایف. پچھلے جس وقت آئی ایم ایف آیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس جی آدھا گھنٹہ یہ ان سے ایگریمنٹ ہماری اسٹاف لیول ہو گئی ہے اور ہمیں لون مل جائے گا. آپ غور کریں کہ پچھلے 2 دن سے یہ بات اپنی انہوں نے بیانیہ چینج کیا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف گول پوسٹ چینج کر رہا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات بالکل وہ ہے جو بات ابھی غلام حسین صاحب کہہ رہے تھے. انہوں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمیں یہ گارنٹی لا کے دیں کہ آپ کو 2 ممالک پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ کہا تھا کہ وہ تیار ہیں. جب آئی ایم ایف نے ان سے اس کی رائٹنگ میں مانگا یا اس کی کوئی ایویڈنس مانگی، یہ اس کو نہیں دے سکے اور چائنیز لون کی ری شیڈولنگ کی بنیاد کے اوپر یہ سارا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. اس بات کے اوپر بڑا ڈیٹیلڈ ایک آرٹیکل بلوم برگ میں انڈین رائٹر مہر شرما نے لکھا ہے اور تقریباً یہی بات G20 میں بھی ہو چکی ہے. اور آج کا ابھی آپ کا 2-3 گھنٹے پہلے جو چائنیز گورنمنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے کہ پلیز پاکستان کو سپورٹ کریں، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپورٹ ہم اس وقت کریں گے جب تمام پارٹیز کو آپ آن بورڈ لے کے چلیں گے. تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ڈیڈ لاک کیوں ہوا ہے اور ہم کہاں آج کھڑے ہیں. آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی. اب سوال یہ ہو گیا ہے خاور گمن صاحب کہ آج جس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہے اس جگہ پر، اور شاید آپ کو ایک اور بات بھی پتا ہو، چاہے وہ آپ اس کا کوئی مطلب لیں، آج ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے 2 بڑے لوگوں کے درمیان میں، اور وہ میٹنگ جو ہوئی ہے اس کا بنیادی ایجنڈا جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف میں کیا ڈیڈ لاک ہے. آپ ہمیں کلیئر کریں، ہماری اپنی پوزیشن کو واضح کریں کہ یہ ڈیڈ لاک آپ نے کیوں کرایا ہے، یہ ڈیڈ لاک کیوں ارائز ہوا ہے اور یہ ڈیڈ لاک کیوں آ رہا ہے. اس بارے میں پوزیشن بالکل واضح ہے. میں اس پہ کوئی گفتگو مزید نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آج کے حالات میں آئی ایم ایف کے علاوہ چوائس نہیں ہے. ہمیں ان کے ساتھ اچھا شبر زیدی صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس بات کو ہم تھوڑا سا کھول دیتے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت ملک کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا نام تحریک انصاف ہے، ان کے لیڈر عمران خان صاحب ملک کے اندر موجود ہیں. ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، وہ اپنی ایک سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے 2 اسمبلیاں اپنی قربان کر دی اس امید میں کہ ملک کے اندر آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، اس سے کوئی استحکام پیدا ہو جائے گا اور ضروری بھی ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ مل جائے. لیکن دوسری طرف آپ شبر زیدی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اپنا جو ہے کیس لڑنے کے لیے آتا ہے، اپنی پیشی کے لیے آتا ہے. عمران خان سمیت تمام جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر دہشت گردی اور پتہ نہیں کس نوعیت کے پرچے کر دیے جاتے ہیں. تو جب ایک طرف یہ ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک تلوار لٹکی ہوئی آئی ایم ایف کی، وہ گرے گی آپ کے سر کے اوپر اگر آپ لڑائی کریں گے، تو آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سیاسی عدم استحکام جان بوجھ کے جو ہے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے آپ کو بات یہاں تک پہنچا دی تھی. اب اس سے زیادہ بات جو ہے میں لائیو ٹی وی پہ کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ابھی جو آج میٹنگ ہوئی ہے وہاں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے، بات وہاں پہ ہو چکی ہے. اور جو غلام حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی ٹیم ہے اس کی فائنینس کی ٹیم ہے، اس کے بارے میں بھی عدم اعتماد کا اظہار ڈائریکٹلی کر دیا گیا ہے. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ اس کا اظہار ہمارے لوگوں نے نہیں کیا بلکہ آئی ایم ایف والوں نے بائی نیم اظہار کیا ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ صحیح باتیں نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے، بات اس وقت یہ گمن صاحب کہ آج جو
پاکستان میں ہوئی ہیں، جو ہوئی ہے اور جو آج ہوئی ہے، اور جو 18 روپے ڈالر گرا جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اگلے دنوں میں حالات معمول کے حساب سے چلتے رہیں گے اور یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی، تو پھر وہ شاید پاکستان کے معاشی حالات کو نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ایک نہیں آ رہی تھی ایکٹیویٹی کا نظر نہیں آ رہی تھی، وہ میں ایکٹیویٹی آج صبح سے میں نے دیکھی ہے، اور وہ ایکٹیویٹی اپنے منطقی نتیجے پر پہنچے گی، اور وہ منطقی نتیجہ یہ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ چاروں پولیٹیکل پارٹی کو بٹھایا جائے گا اور وہ پاکستان کی معاشی حالات کو سامنے رکھنے کے بعد ان کو یہ کہا جائے گا کہ کم از کم ان کو تو فارغ کریں، اور پھر اس کے بعد کیا رستہ ہے وہ رستہ نکالا جائے گا۔ مجھے اس پہ تقریباً یقین ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کی گئی تو پاکستان کی جو آج معاشی حالات ہے وہ آگے دنوں میں بہت مشکل ہو جائیں گے، اور پھر شاید چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، کیونکہ آج جو چائنیز کا بیان ہے وہ کافی